دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر بے شمار ایسی احادیث ہیں جن کے اندر موجود ہیں کہ جو شخص اللہ کی یاد کے اندر آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کتنا کرم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مؤمن، کہ جو بندہ مومن یخرج من عینیہ دموع، کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کی مثل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا آنسو ہی کیوں نہ ہو، لیکن من خشیت اللہ، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے، ثم یصیب شیئا، پھر وہ آنسو جو ہے وہ چل کر اس کے چہرے کے کچھ حصے کے اوپر چلا جائے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، کہ آپ جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے جو لحیہ مبارک ہے، داڑھی شریف ہے، اس کے اندر جو وہ سفید بال آ چکے ہیں، اور صحابہ کرام نے بالوں کی تعداد بھی بیان کی ہے، ایک روایت کے اندر ہے 14 بال اور ایک روایت کے اندر ہے 17 بال تھے۔ تو یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، قال شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی وہ صورتیں کہ جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، جب میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں تو ان کی آیات کے اندر جب اللہ کے عذاب کو میں پڑھتا ہوں تو ان کی وجہ سے میرے بال جو سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ابو بکر یا رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ قد شیبتا، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، شیبتنی ہودا والواقعات والمرسلات، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور اس جیسی وہ صورتیں کہ جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور جن کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، ان صورتوں کی وجہ سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ان صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے۔ سامعین محترم، حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، کہ اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اتت السماء وحق لها ان تأتی، کہ آسمان جو ہے اس کے اندر چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی، اور آسمان کا حق تھا کہ اس کے اندر یہ آواز پیدا ہوتی، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، کہ پورے آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے مگر جہاں پر اللہ کا فرشتہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرتا ہوں، کہ واضع جبہتہ ہوں، کہ اللہ کے فرشتے نے وہاں پر اپنی پیشانی کو رکھا، ساجدا للہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام تو آسمانوں کی خبر دے رہے ہیں، اور جنت کی جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت ایسی بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، کہ میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، فرأیت فیہا امرأۃ من بنی اسرائیل، کہ اس جہنم کے اندر بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، تعذب فی حدۃ لہا ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا، کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، اب اس بنی اسرائیل کی عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانا بھی نہ دیا، اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑا کہ وہ زمین پر جا کر کیڑے مکوڑوں کو کھا لے، حتی ماتت جوعا،
یہاں تک وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ تو اس بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی عورت کو عذاب جو ہے وہ دے رہا تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی وہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، تھی وہ فاحشہ عورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں سے ان دونوں روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے اوپر رحم کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرنا چاہیے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم، اب میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جو میں جانتا ہوں اگر اس چیز کا تمہیں خبر ہو جائے، پتہ چل جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو اس وقت تم اللہ کی یاد میں پھر زیادہ رونا شروع کر دو اور دنیا کی باتوں سے کم ہنسنا شروع کر دو، یعنی تمہاری ہنسی ختم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو اور قیامت کی نشانیوں کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے تم کثرت کے ساتھ رونا شروع کر دو۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور تم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بستروں کے اوپر لذت حاصل کرنا بند کر دو۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم جو جنگلوں کی طرف چلے جاؤ، تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے رہو۔ قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تو آپ فرماتے کاش میں درخت ہوتا اور جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس درخت کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، آخر کار جو ہے وہ موت ہے، انسان کو اپنی دنیا کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی موت کا جو وہ سامان ضرور تیار کرنا چاہیے۔ کل اس سے آگے والی احادیث قبر کے عذاب کے بیان کروں گا، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔